کوئی کام کر رہا تھا تو کچھ مٹی زیادہ لگ گئی ہے، تو آپ جتنی مرضی جتن کریں وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جب تک صفائی نہ ہو بندہ اپنے آپ کو خود آسانی میں محسوس نہیں کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جس کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے نا محفل میں، اس کی ساری توجہ محفل پہ نہیں ہوتی، اپنے بٹن پہ ہی ہوتی، حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ بھی نہیں، لیکن وہ بار بار غور کرتا ہے کہ یار ایک بٹن میرا کام ہے، کسی کی نظر پڑے گی تو کوئی کیا سوچے گا، اور گھر جا کے بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ سلوک کیا، آج مجھے وہ والی ویسکوٹ دے دی جس کے 3 بٹن ہی کوئی نہیں تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا، یہ اور آپ جتنے مرضی بڑے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے۔ کپڑے ان دھلے پڑے تھے، دھونے والے تھے، حضور گھر تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انہیں دھو ڈالو۔ کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں، جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا تو اس نے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کی پراگندہ حالت تھی۔ کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے ہیں، میک اپ کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں، یعنی بلا سارا کچھ گھر میں پڑا ہے لیکن کہتے نہیں میں درویش ہو گیا، تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو صحیح ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لیا اور بلا کر کے فرمایا یہ کیا حال بنایا ہوا، تیرے کپڑے کس طرح کے، کنگھی کیوں نہیں کی؟ تو اس کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں، بڑی خیر نہیں، رب نے بڑا مال عطا کی؟ حضور بالکل ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن، رب جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کا رویہ تو نہ اپنا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس پیسے، ایسے نہ کر۔ تو صفائی ستھرائی، آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے۔ آپ 4 دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ صحیح بتائیے گا، اگر انسان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں اسے سکون نہیں آتا، تو اگر اس کے دل پہ میل کچیل ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں نا، ہم ان کو بتا نہیں سکتے، ڈرتے ہیں۔ بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ سبب ہوتا ہے۔ آپ کپڑے میلے تھے تو آپ بے سکون تھے، تو اگر آپ کا دل میلا کچیلا ہے نا، روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے، یہ دھبے ہوتے ہیں۔ حسد ایک دھبے کا نام ہے، عداوت ایک دھبا ہے، تکبر ایک دھبا ہے، یہ سارے دھبے ہیں۔ اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو آپ اس نقطے کی موجودگی میں سکون میں رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے، جو تیرے سینے میں کھٹ کے تو پریشان ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو کراہت محسوس کرے کسی کا اس پر مطلع ہونا، تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں، ہم حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کرتے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریب آدمی ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں، اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر کیسے چلی گئی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر۔ ہمارے اندر یہ میل چڑھ اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے، دیورانی کے اندر، جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، کیسے سکون پائے گا؟ حسد ایک آگ ہے، اور ترمذی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی، یعنی وہ کھائی جاتی ہے، لکڑی کی اپنی کوئی حیثیت باقی، تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے، حسد کھا جاتا ہے۔ تو اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی، میں حسد نیکیوں کو کس کو کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی حسد، یہ سرکار نے فرمایا نا حسد نیکیوں کو، اس کا مطلب ہے کہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، حسد بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے۔ حسد نہ کرے، رشک کرے، رشک کرے۔ آپ کہیں کیا بات ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے۔ کیا بات تھی اس عورت کی، ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی، 2 دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، پر کیا قابل رشک بی بی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے۔ اب رشک کرے، کہیں کیا بات ہے، اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے، رشک سے۔ کنز العمال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے، کیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی آ گئی ملنے، اس وقت صحابہ نہیں آتے، بوڑھی آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ، پوچھا کون ہے، تو اس کی آواز، کچھ آوازیں بندہ بڑا ان کا شناسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دھڑک رہا ہے، اور کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مست اذان سے، کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا۔ تو خاتون باہر جب بولی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرماتے فٹافٹ اٹھ گئے، حضور نے دروازہ کھولا، بوڑھی کو بٹھایا، کھانا کھلایا، دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، سرکار جواب دیتے رہے، اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے پر آج ذرا انداز نرالا تھا، حضور نے بڑی محبت کی، جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیے، میرے کریم نے بڑا ہی پیار کیا، بڑا نوازا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے، حضور بھی جائیں گے، رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی، لیکن وہ چلی گئی، حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھ کے عرض کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے، یہ بی بی کون تھی؟ تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے، اٹھ کے بیٹھے، سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، ان کی سہیلی تھی، یہ عائشہ خدیجہ کے دور میں آتی تھی، خدیجہ کھانا کھلاتی تھی، وقت دیتی تھی، پیار کرتی۔ فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا، حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی، آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری مسلم دیکھیے، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارا کون؟ تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف ستھری بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اس شخص نے فوراً پوچھا، مشکات دیکھیے اٹھا کے، اس نے پوچھا جی مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ۔ فوراً ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی، ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا ابو بکر صدیق۔ فرماتے وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پہرا دینا تھا، چھپر کا پہرا دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا، تو بڑا مشکل کام تھا، کون وہاں کھڑا ہو؟ تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا، سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا، لیکن ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا، میں حضور کے اس چھپر شریف کی پہرے داری کروں۔ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، یہ رشک کرتے تھے۔ اسد ہمارے ہاں نا کار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں،
पर वो हल्का सा निचोड़े तो अंदर से असर निकलना शुरू हो जाता है। लंबा भी नहीं निचोड़ना पड़ता, बस हल्का सा। कहते हैं बाकी तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन आपने देखा है आने जाने में नखरा कितना था। बस वो निकल आया, वो निचोड़ लिया, वो गया काम से, सारा कुछ खत्म हो गया। वो एक बात में तय, हसद नहीं करेगा, आपको तकलीफ देगा, आप अज़ियत में आए। फिर एक और बीमारी है जिसका नाम तकब्बुर है। यूं झुके मिलने का नाम आजिज़ी नहीं, बल्कि हज़रत सादी फरमाते मैंने बड़े झुके हुए देखे हैं, गर्दन झुकी हुई है, दिल बड़ा अकड़ा हुआ है। फरमाते ये उनकी अदा है, ये अदा भी तुझको ही ज़ेब है, तेरी आजिज़ी भी फरेब है। तो कहीं कहीं ना लोग इस तरह भी करते हैं। आजिज़ी तो दिल का नाम है कि आपके अंदर इखलास कितना है, आप कितने झुके हुए हैं, आप किस कदर प्यार कर। बहुत सारे लोगों में तकब्बुर है, मुझे मानो, मुझे तस्लीम करो। और मैं आपको क्या बात बताऊं दुनियावी लोगों की, मैं तो दीनी महफिल में देखता हूं। एक इलाके का चौधरी अगर किसी महफिल में आ जाता है तो गर्दन ऊंची कर करके नकीब को दिखाता है कि मैं पीछे बैठा हूं, हालांकि मैं चौधरी हूं। तो ऊंची कर करके गर्दन, आदत बढ़ गई ना स्टेज पे बैठने की, पीछे मजा ही नहीं आता। हालांकि शान तो रब देता है, आप जहां भी बैठे अगर आप काबिल इकराम है तो फिर आप काबिल एहतराम ही है। लेकिन ये लोगों पे तसल्लुत जमा के अपने आप को, मतलब कितना छोटा बंदा है जो किसी के बारे में ये कहता है कि ये मेरा मुलाजिम है। इससे क्या क्या साबित करना चाहता है? ये दो जुमले कह के कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मुलाजिम रख सकता हूँ क्या? मैं एक यूनिवर्सिटी में गया कुछ बयान करने के लिए, तो एक बच्चा मुझे कहने लगा पीर साहब एक बात बड़ी दिल में परेशान करती है, किसी लिबरल आदमी ने कर दी थी तो डरता मैं करता नहीं, कहीं मुझे कोई बेअदबी न कह दे। हमारे यहाँ एक जुल्म ये भी होता है कि अदब सिखाने से पहले बेअदबी का लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। हालांकि पहले अदब सिखाया जाए, फिर अगर कोई बेअदबी करे तो फिर उसे बेअदब। हम अदब नहीं सिखाते लेकिन बेअदबी का ताना फटाफट दे देते। मैंने कहा जनाब आप पूछें, अगर मुझे जवाब आता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं किसी से पूछ के बता दूंगा, आप बताइए। वो कहने लगे जी मुझे किसी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुलामी ख़त्म नहीं हुई थी, उस ज़माने में गुलाम बिकते थे और उसी तरह बिकते थे, खरीदे जाते थे, तो एक आर्डर फरमा देते गुलामी ख़त्म हो जाती। और मैंने कहा यार ये तो कोई बड़ा सवाल ही नहीं है, आप बिला वजह डर रहे हैं, ये कोई बड़ा सवाल है। ये हुजूर ने गुलामी ख़त्म कर दी थी, आप पढ़िए अबू दाऊद शरीफ, ख़त्म हो गई गुलामी। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखिए मेरी तरफ, हुजूर ने गुलामी खत्म कर दी, गुलामी रही नहीं। करने लगे वो किस तरह? मैंने कहा अबू दाऊद शरीफ पढ़ लें। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने आया, जब वापस जाने लगा तो हुजूर ने बड़ी नसीहतें फरमाई। उनमें से एक नसीहत हुजूर ने ये की, अबू ज़र याद रखना तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। गुलाम तो वो रहे नहीं, उन्हें तो मदीने वाले रसूल ने भाई बना दिया है। आपको किसने कहा वो गुलाम है? वो गुलाम, मैं सियासता की रवायत पेश कर रहा हूँ, फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे, इधर देखे मेरी तरफ, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। और नबी करीम ने फरमाया जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का उन्हें खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उसी तरह का उन्हें। गुलाम गुलाम रहेगा जब वो आपके जैसे कपड़े पहनेगा, आप वो अलग बात है कि जितना मर्जी वो ह्यूमन राइट्स पे बात करे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें चलाए, गुलाम को मुलाजिम को उस तरह की रोटी नहीं खिलाता जिस तरह की खुद खाता है, उसे उस तरह के कपड़े पहनाता नहीं जिस तरह के खुद पहनता है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये एजाज फरमाया, फरमाया जिस तरह खुद खाना उसी तरह उन्हें खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उसी तरह का उन्हें पहनाना। और हदीस का आखिरी जुमला ये है कि सरकार फरमाने लगे उनकी ताकत से ज्यादा उन पर बोझ ना डालना, और अगर कभी उन्हें कोई ऐसा काम बताओ जो उनकी ताकत से ज्यादा हो तो फिर उस काम में उनकी मदद भी करना। मुझे बतलाइए, गुलाम तो गुलाम रहे नहीं, हुजूर ने तो सीट ही खत्म कर दी, उन्हें भाई बना दिया है। वो तो सीट ही खत्म हो गई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुलामी खत्म नहीं हुई? हुजूर ने तो उन्हें भाई बना दिया। भाई, हमारे यहाँ ना बड़ा मजा आता है ये कह के कि मेरे 6 मुलाजिम हैं, बड़ा मजा आता है। और बड़ा बंदा राजी होता है जब वो गाड़ी में बैठा होता है तो 15 बंदे आगे दौड़ रहे होते हैं, उसको बड़ा लुत्फ आ रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अंदर तकब्बुर आ गया।
اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی جو اسے خراب کرے گی، وہ پھر کچھ میں ڈھونڈتا پھرے گا، اسے کہیں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ نورانی محفل کے اندر بھی، روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے، کوئی مجھے پہچان لے۔ وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو، اسے بیماری لگ جائے، کسی جگہ قرار نہیں پائے گا۔ وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا۔ بھائی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں، سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں، کسی کونے میں۔ بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا، اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ، چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں، کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہ تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے، اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا۔ اور بڑے ناف سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تم تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھو پہنچ جاؤ گے، تو کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا۔ یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا، مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرے عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا۔ یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے۔ تھوڑا سا نیچے رہیں۔ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے، اس کی سیٹ اونچی ہو جائے، لیکن دل اس کا سکون میں رہے۔ امام غزالی روایت لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، سفر کرتے ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا۔ حضور فرمانے لگے حذیفہ یار گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے، کر لیں۔ کہتے سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے؟ میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے، یہ تہذیب کے مطابق نہیں، تہذیب کسی اور چیز کا نام۔ آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں، آپ مہذب لگیں گے، آپ مناسب لگیں گے۔ کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا، گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، کیوں اس طرح کا لباس پہنتے جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں کیا اس کا۔ کہتے میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا، گرمی بھی بڑی تھی، حضور کو نہ لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں؟ میں نے کہا حضور نہائیں۔ کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا، فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں؟ میں بڑا مطمئن تھا، بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں، گرمی بڑی ہے۔ جو سرکار اور غسل کرنے لگے، خاصی دیر حضور نہائے، غسل فرمایا، فارغ ہو گئے نا جب، میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی۔ جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر۔ اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں، اگر کبھی بچ جائے، چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے، آپ تو اپنے، اگر کوئی دیکھ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں آپ یہی ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ حافظ جی آپ کی بڑی شان ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں، پر دیکھ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی، وہ آپ بھیج لیں، بچ گئی ہے وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے۔ یہ اعزاز نہیں دیا، دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی، وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا، یہ کوئی سرور والا کام نہیں۔ میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا نا نکلا تو میں آؤں گا۔ میں کہ یار نہ آئیے گا کوئی مزہ ہے، ساڑھے کو تو ٹائم کٹ گیا آنا یار، حد ہو گئی، تو کہہ کہ میں بڑا مصروف ہوں پر آپ حکم تو کرے، میں سویرے ہی آیا۔ یہ کیا بات آپ نے، اسی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا ہمارے پاس تو آ تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ بات کو سمجھنا ہے آپ نے
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے تو غسل کر. کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا, میں تان کے کھڑا ہو جاؤں. یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں. وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں, مرید پہ چڑھ گیا نا قرضہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا. تھوڑی تو بھی پیار کر لے, کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہہ. وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب, تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی. یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے. ابا جی چل جائے گی. تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا, ہمیں لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, اس طرح تو نہ کر یار. کم از کم تیرا زور لگے گا ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو. پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو. الا ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں کریم رسول نے چادر تان لی, میرے لیے چادر تان لی, میرے لیے. تو امیر حرم میں فقیر بے نوا, تو کجا من کجا. یعنی میرے لیے چادر, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نے محل چڑھایا سائیاں. حضور نے چادر تان لی, کرنا غسل. اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے, فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا تو کر غسل. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا. حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا. فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر. فرماتے میں نے اور غسل کیا. تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا. میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا. تو فرمانے لگے نہ ابھی اتنی دیر میں نے کیا, ابھی اتنی دیر غسل کر. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں اب بس کرے. حضور میں نہا چکا ہوں. تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے کٹھے نکلے تھے نا, گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا یار, تو غسل کر. مجھے اچھا لگا یار یہ کیا اسٹیٹس ہم نے بنا لیا. ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے. ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں باب وضو, وہ بھی میں نے عشاء پڑھی ہے. کو دیانتداری سے بتاتا ہوں, میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی, اذیت آئی. مجھے چلا نہیں جاتا تھا, چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا. میری اماں جی حیات تھی. میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے. تو میں سو گیا, میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی. میری ماں میری ٹانگ, اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا. میں نے کہا مدی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری اماں جی نے کیا, بیمار رہتی تھی شوگر تھی, کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ. آپ بات کو سمجھے نا. وقت گزر گیا, وہ انتقال کر گئی, 8-9 سال بیت گئے, پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جائے. ہمارا تو اسٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلو 2 جملے پیار کی بول دے, 2 جملے, اور کسی کے لیے بھی نہیں یار, کسی کے لیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے. کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے, کوئی کس طرح, اس کا بھی حضور خیال کرتے. ایک دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں ایک بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو جناب عائشہ کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے. میں اور آپ کی فرمایا چپ کر ذرا سن تو لے, پہلے ذرا سن تو صحیح نا, ذرا سن. یا رسول اللہ حکم کرے. تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے نا, ذرا سن نا, حضور حکم کرے. تو محبوب فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے. جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے ناراض تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات. جناب عائشہ کہتی ہے میں بڑا روئی. حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں پھر رو پڑی. حضور نے فرمایا میں نے تو تیرے احساسات بیان تو رو پڑی.
کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا. حضور لفظ و جملوں تک کا احساس کیا فکرے کس طرح کے بیان کر رہا ہے, آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا, اس بات کا بھی خیال ہمارا. تو یقین کریں وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا, کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے. بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا, بڑا ہمیں شوق ہے, یہ میرا ملازم ہے. گھر میں بھی گئے ہیں تو 2-4 بندے کھڑے ہونے چاہیے اعزاز کے لیے, تھوڑا سا جھکے تو صحیح, تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں. تھوڑا یہ آپ کی دیکھیں نا, جو بالکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے, اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے. اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں, اکڑ گئے ہیں, آپ کو اپنے علاوہ, وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے, کسی کا احساس ہی آپ کی طبیعت میں نہیں آیا, آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت, لیکن ہمارا وہ احساس کدھر گیا. اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے, اب وہ نکلتا نہیں, کھٹکتا بڑا ہے, تنگ بڑا کرتا ہے, بڑی آرزو ہے کہ جانا جاؤں پہچانا جاؤں. سمجھتے ہیں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے میں تشریف فرما تھے تو غلام سے کہنے لگے چل ذرا شاپنگ کرنے چلے. کس سے بول کے بتائیے, لے گئے کبھی ملازم کو ساتھ؟ ہم تو ابا جی کو نہیں لے کے جاتے, حالانکہ ان کو کبھی کبھی لے جائیں تو انہیں بڑا اچھا لگے. کبھی کبھی والد صاحب سے کہیں نا کہ موسم بدل رہا ہے اور 2 جوڑے لینے چلے, ہم لے کے جائیں کبھی ان کو ساتھ بٹھا کے, ان سے کہ ابا جی آئے میرے لیے کپڑے پسند کریں. ان بیچاروں نے بوڑھوں نے کیا پسند کرنا ہے, پر آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو ان کا دل بڑا ٹھنڈا ہو. لیکن یہ کام بھی ہم یاروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں, والد کو کہاں لے کر کے جاتے. مولا علی شیر خدا غلام سے فرمانے لگے چل نا یار, کپڑے خرید دیے. خادم کہتا ہے میں ساتھ گیا, حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے. فرمایا آج 2 لے لیں, بھی ایک تیرا ایک میرا. کہتے ایک خاصا مہنگا لیا, ایک ذرا سستا لیا. میں فوراً سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے. کہتے تھیلے میں کپڑے ڈالے, میں نے اٹھائے, میں غلام تھا. وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیا پتر میرے والا جوڑا مجھے دے دے, لا وہ میرے کپڑے مجھے دے دے. تو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفینیٹ کی بات تھی, میں نے اسی وقت نکالا مہنگا جوڑا, جناب علی کو تھمایا. تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا. باتیں مزے کے لیے سنتے ہیں صرف, اگر ان کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا, یہ بھی تو کبھی آپ محسوس کریں نا. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے یہ نہیں میرا, میرا تو وہ دوسرا ہے. وہ کہتا میں نے ایک فلسفہ بیان کیا, ایک علت بیان کی, ایک لاجک میں نے بیان کی. میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے چونکہ آپ آقا ہیں, اور میں سستا پہنوں گا کیونکہ میں. تو حضرت علی نے فوری طور پہ حکم نہیں لگایا کہ نہیں تو دوسرا مجھے دے. عالم تھے نا, تو اس نے علت بیان کی تو پہلے اس کا وہ سبب توڑا, پہلے اس کی اس بات کا جواب دیا. دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے نا, کئی دفعہ لوگ دلیل کا جواب گالی سے دینے لگتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. حضرت علی سے اس نے کہا ایک علت بیان, ایک سبب بیان. کہنے لگا حضور آپ چونکہ آقا ہیں تو آپ جوڑا پہنے مہنگا, آپ کپڑے استعمال کریں مہنگے, میں چونکہ غلام ہوں تو میں استعمال کروں گا سستے. تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ والا فلسفہ نہ بیان کر, تو میرے والا کر. میں تجھے بتاتا ہوں ایک سبب وہ والا لگا لے, یہاں وہ حکم لگا. اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو سستا مجھے دے نا کیونکہ میں بوڑھا ہوں, اور تو مہنگا استعمال کرنا اس لیے کہ تو جوان ہے, اور جو جوان ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. فرمایا یہ والا نقطہ یہاں لگا نا, یہ کلیہ یہاں استعمال کر. تو خادم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھے شان بھی دے دی, اعزاز بھی دے دیا, اور مجھے بات بھی سمجھا دی. تیسری بات ہے اس کا بھی ضرور خیال رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر, آپ کو سکون ملے گا, آپ کو اطمینان ملے گا.
ہم نا آرام پسند بہت ہو گئے. سب سے زیادہ ہمیں پریشان وہ بندہ کرتا ہے جو ہمارے آرام میں تھوڑا سا خلل ڈالتا ہے. اسپیکروں پہ پابندی کیوں لگی بھلا؟ جھگڑے اب کوئی نہیں ہوتے تھے، اب کہاں دور رہ گیا ہے؟ اب تو صرف لوگوں کی نیند خراب ہوتی تھی، اور جو سوسائٹیوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے زیادہ مسئلہ تھا. ہم ذرا سا بھی اپنی نیند قربان کرنا، اپنے اوپر تھوڑا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے. رات کو کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر کے لیے اپنا موبائل آن رکھ کے اسے سونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے. اس لیے کہ کسی وقت بھی کوئی مریض اس کو فون کر سکتا ہے. جو لوگ سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ رات بھی اپنے موبائل کو آن رکھے. جن کی ذمہ داری میں کچھ لوگ ہیں، میرے پاس ایک ایسا نمبر ہے، رات بھر وہ نمبر، میرے پاس مدرسے کے بچے ہیں، وہ کسی وقت میری ضرورت پڑ سکتی ہے. مجھے سینکڑوں دفعہ کہا ہے، گھر والوں نے بھی باہر والوں نے بھی، کہ آپ اس کو بند کر دیں. تو میں کہتا ہوں پھر یہاں تو مدرسہ بھی بند کروں گا. کیا ہو جائے گا؟ مثلا نیند تو اگر اللہ آپ کو سکون دینا چاہے تو 20 منٹ کی نیند میں نیند پوری ہو جاتی ہے. اور اگر وہ مالک بے نیاز ہے، کبھی نہ سکون آئے تو سارا دن نہ بستر سے نکلے، سستی نہیں جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تھوڑی اگر آپ اپنی نیند قربان کر لیں گے کسی کے لیے، کسی کو سکون دینے کے لیے، تھوڑی سی نہیں دیتے ہمیں تو بس یہ ہے کہ میرے لیے سارے جاگیں گے، میں نہیں اٹھوں گا کسی کے لیے. ہر آدمی ہائی الرٹ کھڑا رہے، اس سے انسان بہت بڑا خود غرض ہو جاتا ہے. اور جب وہ کسی کو سکون نہیں دیتا تو پھر اسے نیند بھی نہیں آتی. اگر ہم تھوڑا اشار کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مدینے کے کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی بڑی شدت کے ساتھ. قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بھی دیگر سیرت نگاروں نے نقل فرمایا ہے، ایک کونے سے نا تیز آواز چیخنے کی آنے لگی. فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے جن کے کانوں میں آواز گئی. ہم نے نیزے، تیر، تلواریں، ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دی کہ ادھر جاتے اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. کہتے ہیں تیاری کر چکے جب، اور ہم نے منصوبہ بنا لیا، اور جب ہم نے رخ پھیرا نا ادھر جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے. اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر آپ سوار تھے، اور گھوڑے کی پشت پر کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی کوئی کجاوا نہیں ڈالا، کوئی کپڑا نہیں ڈالا، ننگی پشت پر حضور سوار تھے، ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. اور حضور اکیلے گئے، اکیلے واپس آئے اور آ کے فرمایا بھی سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہ جانور لڑ پڑے تھے، میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے آرام سے سو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضرت انس کہتے ہیں باقی تو ساری دنیا سو گئی تو میں ساری رات سوچتا رہا کہ محبوب تو ہماری سوتے ہوئے بھی نگہبانی فرماتے. جو حضور سب سے پہلے چلے گئے، دیکھ کے لوٹ بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار جاگ رہے. حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا بیدار ہی رہتا ہے. آپ یقین کریں اتنی خود غرضی، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خود غرضی. ہم پہلے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بھی بچے ہیں. یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں خود غرض ہونے کا. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں. پھر وہ کبھی گونجتا ہے ہمارے کانوں میں ہمارا اپنا قول جو ہم نے کبھی کیا تھا اپنے والد کے لیے. اپنی زندگی میں اگر آپ عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، حسد چھوڑ دیں، پیار لے آئیں، رشک لے آئیں، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا کسی کے لیے اثار کرنا شروع کر دیں، قربانی دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ ڈالیں، تو شاید وجود تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے لیکن روح کو بڑی آسودگی حاصل ہو، دل آپ کا سکون میں آ جائے گا. آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میں اصلاح پذیر ہو گیا ہوں، میرے باطن کے اندر جو میل کچیل تھے وہ چھٹنے لگے، وہ دھبے اب آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے. آپ کی اس محفل میں بڑا مہمان خصوصی کون ہے؟ یہ بزرگ مشائخ تو آئے ہیں، ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن اس محفل کا سب سے خاص بندہ وہ ہے جس نے محفل سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیا، جس نے صفیں بچھائی، جس نے اشتہار لگایا، جس نے جذبہ کا اظہار کیا. اس بیچارے کی شاید فوٹو بھی نہ آئے، بہت سارے لوگوں سے جانے بھی نہ ہو،
لیکن میں نہیں جانتا، حضرت نہیں جانتے، مفتی صاحب نہیں جانتے، پر جس رب رسول کے لیے کیا وہ تو جانتے ہیں نا۔ اچھا وہ میں نے اس طرح کے کارکنوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ دور کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں محفل کو دیکھ دیکھ کے، میرا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، دیکھو جی میری محفل۔ ان کو جو آسودگی حاصل ہوتی ہے نا دوسروں کو صفحے بچھا کے دینے میں، اعزاز دینے میں، محنت کرنے میں، شہرت تو کسی اور کی ہوئی، پوسٹر پہ نام تو میرا لگا، فوٹو تو میری لگی، اس بندے نے کیا کمایا؟ اس نے اپنے دل کا سکون حاصل کیا، اس نے راحت کمائی، وہ ٹھنڈا ہوا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی دولت دی۔ وہ رات کو جب سوئے گا تو کہے گا میں نے کمال نہیں کر دی، حالانکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس کی وہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ رب رسول کے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ نبی۔ یہ والا سکون تلاش کرے، پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، کچھ چلے مجاہدے کرنے والا کام نہیں، یہ تھوڑا سا دل کی نگرانی کرنے والا کام۔ کوڑا تخت دنیا دا بہو، فکر سچی بادشاہی، جس دل سے اللہ دا چمکے، عشق بھی کردہ ہمیں